اور جب فتح مکہ کے لیے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر موجود تھا۔ اتنا بڑا لشکر، جب آپ مکہ مکرمہ کی جانب سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے خیمے کے آگے آگ بلند کرے۔ یہاں سے اہل قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یہ مسلمان کتنی تعداد میں جو ہے وہ مکہ کی جانب آ رہے ہیں۔ اب وہ تعاقب کرنے والے جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حد نکاح تک جو ہے وہ آگ ہی آگ بلند ہے اور خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ افراد لشکر موجود ہے۔ وہ واپس مکہ پہنچے اور انہوں نے خبر دی کہ آج مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، آج مکہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہاں کفار ویسے تیاری کرنے میں موجود تھے کہ آج جب یہ فتح مکہ کے لیے مسلمان آ رہے تھے تو کفاروں کا عزم یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ آج ہم مسلمانوں سے اپنے اہل قریش کے جو سرداروں کو بدر میں قتل کیا تھا ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ بڑے خونخوار ہوئے تھے، بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی ان کے اندر۔ لیکن جب حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ داخل ہو رہے تھے اور حضور نے عام اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہوگا، جو اپنے جنگی آلات تلوار نیزے ڈال دے گا اس کے لیے بھی جو ہے وہ امن کا اعلان فرما دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ آپ کا امامہ شریف آپ کی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ جا کے ٹچ ہو رہا تھا۔ عاجزی اتنی، اگر کسی کو کوئی فتح اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے اتنی شان و شوکت والی تو اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو دنیاوی مال سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آپ تو اللہ اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ بہت تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ پہ بے شمار مال عطا فرمایا، لیکن صحابہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا جو عمل تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی سواری پر آپ کے غلام حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے سب کے لیے جو ہے وہ امن کا اعلان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمایا۔ یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ آپ کا شہر تھا، یہاں سے آپ کو ظلم و ستم کر کے نکالا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے، یہاں سے آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر جو ہے وہ مدینہ منورہ جانا پڑا۔ پھر لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ دوبارہ یہاں آپ کو غلبہ عطا فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مدینہ کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ میں ہی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان جو لوٹے گا وہ مدینے کی جانب لوٹے گا۔ آپ دیکھیں کہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے کہ جہاں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ بھی رکھا ہے، جہاں زمزم کے کنویں موجود ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر وہاں پہ موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مدینے کی جانب جو ہے وہ لوٹے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر واپس ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے
اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ